السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سورۃ البقرہ کر رہے تھے، آئیے آگے آیات کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ آئیے اب آیت نمبر 189 کی طرف چلتے ہیں۔ اور لا نہ تأکلوا تم کھاؤ اموالا مال کم اپنے بینا درمیان کم اپنے بساط الباطلی جھوٹ یا فریب کے ذریعے اور تدلو تم لے جاؤ بساط انہیں الا طرف الحکام حکام لی تاکہ تأکلو تم کھاؤ فریقاً ایک حصہ من سے اموال الناسی لوگ بساط الاثمی گناہ اور انتم ہو تم تعلمون تم جانتے، اور اپنے ہی اموال اپنے درمیان جھوٹ فریب کے ذریعے نہ کھایا کرو، اور نہ تم انہیں حکام کے سامنے اس غرض سے پیش کرو کہ تم گناہ کے ذریعے لوگوں کے یعنی قومی اموال میں سے کچھ کھا سکو، حالانکہ تم اچھی طرح جانتے ہو، اور تم اپنے بھائیوں کے مال آپس میں مل کر جھوٹ اور فریب کے ذریعے سے مت کھاؤ، اور نہ ان اموال کو اس غرض سے حکام کی طرف کھینچ لے جاؤ تا تم لوگوں کے مالوں کا کوئی حصہ جانتے بوجھتے ہوئے ناجائز طور پر ہضم کر جاؤ۔ قرآن کریم اکثر قومی زندگی پر زور دینے کے لیے عام انسانوں یا اپنے اہل ملک یا اپنے اہل قوم کی اشیاء کو اپنی اشیاء کہہ کر پکارتا ہے، تا اس طرف اشارہ کرے کہ جو اپنی قوم کے افراد کو نقصان پہنچاتا ہے وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ یہاں بھی اپنے مال سے مراد دوسرے بنی نوع انسان کے اموال ہیں، لیکن مذکورہ بالا اصول کی طرف توجہ دلانے کے لیے اپنے مال کہہ کر انہیں پکارا ہے۔ اگلی آیت پر ہیں یسألون وہ سوال کرتے ہیں کا تجھ سے، یسألون وہ سوال کرتے ہیں کا تجھ سے انی متعلق الاہلتی پہلی 3 رات کے چاند، کل تو کہہ دے ہیا یہ مواقیت وقت کے تعین کے ذریعے لی واسطے الناسی لوگوں کے اور الحجی حج کے اور لیسا نہیں البر نیکی بان یہ کہ تأتو تم آؤ البیوتا گھر من سے ظہوری پچھواڑے ان کے اور لیکن البر نیکی من اتقا وہ تقوی اختیار کرے اور تم آؤ البیوتا گھروں میں من سے ابوابی دروازے ان کے اور اتقوا اللہ تم ڈرو اللہ سے لعل تاکہ تم تفلحون تم کامیاب ہو جاؤ۔ وہ تجھ سے پہلی 3 رات کے چاندوں کے متعلق پوچھتے ہیں، تو کہہ دے کہ یہ لوگوں کے لیے اوقات کی تعین کا ذریعہ ہیں اور حج کی تعین کا بھی، اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کے پچھواڑوں سے داخل ہوا کرو، بلکہ نیکی اسی کی ہے جو تقوی اختیار کرے اور گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہوا کرو، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تجھ سے چاندوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو کہہ دے یہ لوگوں کے عام کاموں اور حج کے لیے وقت معلوم کرنے کا آلہ ہے، اور اعلیٰ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کے پچھواڑے سے داخل ہو۔ یہاں پہ جو ہے وہ عرب حاجی جب حج کو جاتے تو ضرورت پڑنے پر اگر واپس گھروں کو آتے تو دیوار پھاند کر گھر میں گھستے تھے، تو اس آیت میں اس کا رد کیا گیا ہے کہ گھر میں دیواریں پھاند کر جانا نیکی نہیں ہے، نیکی تو ایک روحانی امر ہے، بس ہر چیز کے حصول کے لیے صحیح طریق اختیار کیا کرو، بلکہ کامل نیک وہ شخص ہے جو تقوی اختیار کرے، اور تم گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہوا کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اگلی آیت ہے اور قاتلو قتال کرو فی سبیل اللہ کی راہ میں الذین یقاتلون وہ لوگ جو قتال کرتے ہیں تم میں سے اور لا نہ تعتدوا تم زیادتی کرو
ان یقیناً ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ لا نہیں یحب محبت کرتا المعتدین زیادتی کرنے والوں سے، اور اللہ کی راہ میں ان سے قتال کرو جو تم سے قتال کرتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو، یقیناً اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، اور کسی پر زیادتی نہ کرو، اور یاد رکھو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں سے ہرگز محبت نہیں کرتا۔ یعنی کہ قتال کا، جنگ کرنے کا حکم ہے، لیکن اتنا ہی نقصان کرو جتنا اگلے نے تمہارا کیا، اس سے بڑھ کر زیادہ کرو، زیادہ برا مت کرو اس کے ساتھ، اتنا ہی کرو جتنا اس نے تم سے کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زیادتی کرنے والے کو اور ناانصافی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا اور محبت نہیں کرتا۔ وَاقْتُلُوهُمْ، اور قتال کرو، ہم ان سے، حیث جہاں کہیں، ثاقفتمو تم پاؤ، ہم انہیں، و اور اخرجو نکالو، ہم ان من سے، حیث جہاں کہیں، اخرجو انہوں نے نکالا، کم تمہیں، و اور الفتنۃ فتنہ، اشد زیادہ سنگین، زیادہ شدید، من القتل قتل سے، و اور لا نہ، تقاتلو تم قتال کرو، ہم ان، عند المسجد الحرامی مسجد حرام کے پاس، حتیٰ یہاں تک، یقاتلو وہ قتال کریں، کم تم سے، فی میں ہی اس، فا پس ان اگر، قاتلو وہ قتال کریں، کم تم سے، فا پس اقتلو تم قتل کرو، ہم ان کو، کا مانند، ذالکا اسی، جزاؤ جزا الکافرین، اور دوران قتال انہیں قتل کرو جہاں کہیں بھی تم انہیں پاؤ، اور انہیں وہاں سے نکال دو جہاں سے تمہیں انہوں نے نکالا تھا، اور فتنہ قتل سے زیادہ سنگین ہوتا ہے، اور ان سے مسجد حرام کے پاس قتال نہ کرو، اور ان سے مسجد حرام کے پاس قتال نہ کرو، یہاں تک کہ وہ تم سے وہاں قتال کریں، بس اگر وہ تم سے قتال کریں تو پھر تم ان کو قتل کرو، کافروں کی ایسی ہی جزا ہوتی ہے۔ اور جہاں بھی ان ناحق لڑنے والوں کو پاؤ انہیں قتل کرو، اور تم بھی انہیں اسی جگہ سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، اور یہ فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت نقصان دہ ہے، اور تم ان سے مسجد حرام کے قریب میں اس وقت تک جنگ نہ کرو جب تک وہ خود تم سے اس میں جنگ کی ابتدا نہ کریں، اور اگر وہ تم سے وہاں بھی جنگ کریں تو تم بھی انہیں قتل کرو، ان کافروں کی یہی سزا ہے۔ آگے ہے فا پس ان اگر، انتہو وہ باز آ جائیں، فا تو، ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم بہت مغفرت والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے، بس اگر وہ باز آ جائیں تو یقیناً اللہ بہت مغفرت کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ و اور قاتلو تم قتال کرو، ہم ان سے، حتیٰ یہاں تک، لا نہ تکونا رہے، فتنتن فتنہ، و اور یکونا ہو جائے، الدین دین، للہ اللہ کے واسطے، فا پس ان اگر، انتہو وہ باز آ جائیں، فا تو، لا نہیں، عدوانا زیادتی کرنا، الا سوائے، علی اوپر، الظالمین، اور ان سے قتال کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اختیار کرنا اللہ کی خاطر ہو جائے، بس اگر وہ باز آ جائیں تو زیادتی کرنے والے ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہیں کرنی، اور تم ان سے اس وقت تک جنگ کرو کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ ہی کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو یاد رکھو کہ ظالموں کے سوا کسی پر گرفت جائز نہیں ہے، صرف ظالموں کو ہی قتل کرنے کا حکم ہے، یہ نہیں ہے کہ معصوم لوگوں کو قتل کرنا لگ جاؤ، یہ جو جنگ کے احکامات ہیں یہ صرف ان کے لیے، اور اسلام کبھی بھی جنگ پہ پہل نہیں کرتا، پہل کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور لیکن اگر وہ قتل کریں تو پھر اپنے دفاع کے طور پہ جو ہے وہ قتل کرنا جائز ہے۔ اگلی قرآن کلاس میں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔